امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ میرے بہت ہی معزز بزرگوں، ساتھیوں، بھائیوں، مبارک پور اور اعظم گڑھ کے بہت ہی تاریخی علمی سرزمین کے بہت ہی باوقار باسیوں، اور اس خطے میں مسالک سے اور مذاہب سے، افکار و نظریات سے اگر قطع نظر کر کے صرف انسانوں کو دیکھا جائے اور برادران وطن کی حیثیت سے دیکھیں، یا یہ کہ مسلمان اور ملت اسلامیہ کی حیثیت سے دیکھیں، تو اس خطۂ ارضی پر اللہ رب العزت والجلال کا خاص احسان رہا ہے، اور اس پر بجا طور پر فخر بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن فخر تو کرنا کبھی کبھی کسی قوم کو یا جماعت کو اس وقت زیب دیتا ہے جب وہ واقعی اپنے آباء و اجداد کے اور لائق فخر کارناموں پہ، لائق فخر تاریخ پر وہ فخر تو کم کرتی ہو، لیکن خود لائق فخر بن گئی ہو یا بننا چاہتی ہو، یا اس نقش قدم پر گامزن ہو۔ ورنہ لیس الفتى ان الفتى من یقول ہا انا ذا، لیس الفتى من یقول کان ابی، پیدرم سلطان بود۔ ہمارے آباء و اجداد چنی تھے، یہی وہ خطۂ ارضی ہے جو اعظم گڑھ کہلاتا ہے، اور کون سے مبارک ایام ہیں جو ہمارے آباء و اجداد نے نہیں دکھائے تھے۔ یہ زیب نہیں دیتا۔ اصل حقیقت میں شرف اور منزلت کی چیز یہ ہے کہ ہم خود ایسے بنیں کہ اپنے آباء و اجداد کے نام کو گنانے کی ضرورت نہ پڑے، ان کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے۔ یہ نہ کہیں کہ اعظم گڑھ کی سرزمین اتنی زرخیز تھی، جیراج پور ایسا تھا، اور مبارک پور کا تو کچھ پوچھنا ہی نہیں تھا۔ یہ اگر زمین وہی ہے، اسی خمیر سے ہمارے اسلاف اٹھے تھے اور ہم نے کچھ کارنامے انجام دیے ہیں، تو ہمیں بھی، ہمارے لیے راستہ صاف ہے۔ ہم نے دکھا دیا ہے دنیا کو کہ کیسے رہا جاتا ہے، کیسے دنیا میں جینے کا کیا سلیقہ ہے۔ تو یہ مبارک پور کے تمام ہی معزز باسیوں، اعظم گڑھ کے تمام ہی معزز حضرات، اور ان کی مائیں اور بہنیں جو ایسے لال و گوہر کو، ستاروں کو، آفتاب و ماہتاب کو جنم دیتی رہی ہیں، جس نے ساری دنیا میں اس خطے کا ہی نہیں، اسلام کا بھی، انسانیت کا بھی نام زندہ کیا ہے۔ اور اس تمہید میں نے بہت کچھ کہنے کی کوشش کی ہے، اور اس کو اب صرف کام ہے کہ اپنا جائزہ لیں اور ویسا کارنامہ انجام دیں، ہم ویسا بنیں۔ اور حقیقت میں میں نہیں کہتا، دیش باسیوں کے حوالے سے کوئی بات نہ اس کا موقع ہے۔ مسلمانوں میں بدقسمتی سے بڑے فرقے ہیں، بڑی جماعتیں ہیں، اور بھانت بھانت کی بولیاں ہیں،
بدقسمتی سے یہ امت کے اندر ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی جو سناتے ہیں تو ڈوب مرنے کے لیے سناتے ہیں کہ ایسی فرقہ بندی نہ ہو، بٹے نہیں۔ ہم تو ساری انسانیت کو جوڑنے کے لیے آئے تھے، رحم کے لیے پیدا ہوئے تھے، ہمارا وجود سراپا رحمت اور مہربانی تھی، اسی کے لیے آئے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر کام کے اندر، قرآن میں بھی، نماز میں بھی، سب چیزوں میں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس اللہ کی عبادت کرنے جا رہا ہوں، اس اللہ کے نام سے یہ حلال روزی کھا رہا ہوں، اس اللہ کے نام سے میں مارکیٹ میں اتر رہا ہوں، اور اس اللہ کے نام سے یہ دین اور ایمان کا کام کر رہا ہوں، یا مدارس و مساجد کو چلا رہا ہوں، جو کیا ہے؟ قہار ہے، جبار ہے، توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ یہی پڑھتے ہیں نا ہر وقت؟ نہیں، ایسا نہیں پڑھتے۔ حالانکہ اللہ رب العزت والجلال کا یہ سب اسماء گرامی نہیں، اسماء حسنہ ہیں، صفات علیہ ہیں، اس سے بلندی کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اللہ جل شانہ نے کیوں سکھایا؟ ہر معاملے میں، ہر چیز میں، کہ الرحمن الرحیم، اس سے آگے کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ اس دنیا کی ساری مائیں اور ان کی ساری مامتائیں، دنیا کے سارے مشفقین، چاہے وہ باپ ہوں چاہے اساتذہ ہوں، اور حتیٰ کہ بہائم اور جانور، یہ ایک ذرے بے مقدار ہیں جو ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، ایک دوسرے پر جان نچھاور کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ یہ ایک ذرہ ہے اس کے مقابلے میں جو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو چاہتا ہے، ایک انسان کو چاہتا ہے۔ آپ ہیں، بٹوارہ کریں کہ یہ بڑے مولانا صاحب ہیں، بڑے نمازی ہیں، اور دوسرا بے نمازی ہے، مولانا نہیں ہے، تو آپ کا غیظ و غضب آسمان میں ہوتا ہے، کسی کو جنت میں پہنچا دیتے ہیں، کسی کو جہنم میں پہنچا دیتے ہیں، حالانکہ آپ کو اس میں کوئی اختیار نہیں، لیکن آپ یہ کام ضرور کر جاتے ہیں۔ اللہ جل شانہ مہربان ہیں، اور سب سے زیادہ اللہ جل شانہ کی مہربانی، جیسے آپ نے سنا ہے نا، مثال وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، ویسے ہی ہے، اور لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس کے نہ مثال دی جا سکتی ہے، ویسے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى۔ اس کو ذہن میں رہے تو میں یہ بات کہوں کہ ایک ماں جو اپنے سب سے کمزور بیٹے پر سب سے زیادہ مشفق ہوتی ہے، حالانکہ اور بیٹوں بیٹیوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا، لیکن وہ کمزور ہے تو اس کی توجہات کا وہ مرکز بن جاتا، سمجھا آپ نے؟ پوری ماں کی لگتا ہے کہ آدھے سے زیادہ توجہ اس معذور بچے کی طرف ہے، اور اس معذور بچے کے ساتھ وہ ایک جھوپڑی میں بھوکے رہ کر کے رہنا زیادہ پسند کرتی ہے اس سے جو جا کر کے دلی میں بہت بڑا سیٹھ بنا ہوا یا دنیا کے بڑے کسی کرسی پر بیٹھا۔ یہ ہے ماں کا۔ اللہ جل شانہ جس نے یہ ماں کو ممتا دیا ہے اور ایک ذرے میں سارے دنیا کو آفتاب بنا دیا ہے، وہ اللہ جل شانہ ان بندوں کو جو کمزور ہیں، ایمان میں خصوصاً، دین میں خصوصاً، اللہ جل شانہ ان کو بہت چاہتے ہیں، بہت چاہتے ہیں کہ وہ کب وہ بندہ میرا اپنا کیسے یہ دور ہے، کیسے یہ ایمان سے اور اللہ تعالیٰ کی قربتوں سے اور اس کی لذتوں سے آشنا کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ اللہ جل شانہ بہت چاہتے ہیں، اور اس حدیث میں اس کی طرف اشارہ ہے، ورنہ سمندر ہے، آپ پڑھیں، ایمان لے آئیں، غور کریں تو یہ جو بھید بھاؤ آپ نے جو بنا رکھے ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ اللہ جل، ایک حدیث میں ہے کہ ایک آدمی بالکل موت سامنے دیکھ رہا تھا، پوری حدیث آپ کے سامنے ہے، لیکن وہ یقین ہو گیا کہ اب میں مرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، قسم پرسی کی موت ہے، لیکن جیسے ہی یہ معاملہ اس کے اوپر طاری ہے تب تک وہ دیکھتا ہے کہ اس کی سواری آ گئی، جہاں وہ ختم ہونے والا تھا اس پر وہ زادِ راہ جو تھا وہ آ گیا۔ اب زندگی میں جو جان میں جان آئی اور ایسی خوشی ہوئی کہ کہا کہ اللہ میں تمہارا رب ہوں، مالک میں ہوں، اور تو میرا غلام ہے، تو میرا بندہ ہے۔ اخطأ من شدت الفرح، اس قدر خوش ہوتا ہے وہ
اپنی زندگی کو دوبارہ پا کر کے کہ مارے اس خوشی کے وہ غلطی کر جاتا ہے. کہتا ہے اللہ کو بنا دیا بندہ نعوذ باللہ اور یہاں اپنے آقا اور مولا بن بیٹھا. اللہ جل شانہ اس موت کے منہ سے نکلے ہوئے انسان سے زیادہ جب ایک بھٹکا ہوا بندہ راہ پر آ جاتا ہے. سمجھا آپ نے؟ کسی کا بیٹا گم ہو گیا ہو, کسی کا بیٹا ترچھی نظروں سے دیکھتا ہو, باپ کو باپ نہیں سمجھ رہا ہو, اس باپ سے پوچھئے کہ کس قدر یہ باپ کیا چیز ہے. اللہ جل شانہ اس 99 حصے کو لے کر کے جس کو ایک حصے میں ساری دنیا محبت کرتی ہے, اکیلے اللہ جل شانہ اتنی ہی محبتوں کے ساتھ ہر ایک بندے کو چاہتے ہیں. دیکھا آپ نے کیوں کون خوش ہوگا؟ ہم لوگ تو جتنا زیادہ کوئی گستاخ ہو, جتنا زیادہ گناہگار ہو, جتنا زیادہ کوئی بے ادب ہو, اتنا ہی زیادہ اس سے غصہ ہوتے ہیں. سب منانے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کا قصور معاف کرنے کے لائق نہیں ہے. اور اللہ جل شانہ پکارتے ہیں, آسمان دنیا پر آتے ہیں اور پکارتے ہیں کہ کوئی ہے جس سے بڑا پاپ ہوا ہو, میں معاف کروں گا بلکہ خوش ہو جاؤں گا. اور خوشی کا عالم یہ ہے کہ اللہ جل شانہ اس موت کے منہ سے نکلے ہوئے انسان سے زیادہ خوش ہوتے ہیں. یہ بتائیے کہ الرحمن الرحیم کا کچھ مسئلہ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ بہت زیادہ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. جس دن اس نقطے کو خصوصاً مسلمان سمجھ جائے گا, ایک مدرس سمجھ جائے گا, ایک مدرسہ کا چلانے والا سمجھ جائے گا, ایک مدرسہ کی مدد کرنے والا سمجھ جائے گا, اس دن دنیا میں ہم نہ اپنے وجود کی دہائی دیں گے کہ فلاں عذاب آنے والا ہے, کون سی کی اور فلاں کے انسیار کی, فلاں کی ٹھکان کی. کہا کہ وہ کچھ نہیں ہے, اس کے ذمہ دار آپ ہیں. ایسا کبھی نہیں ہوگا. یہ یہاں تک اترنا پڑے گا, خاص طور پر جو مسلمان ہیں, اور مسلمانوں میں بھی خاص طور پر جو کہتے ہیں کہ صرف کتاب اور صرف سنت, صرف قرآن اور صرف حدیث, اور اس میں اگر کوئی چیز ہے تو اس قرآن اور حدیث کو جس کو ہم بوجھ سمجھ رہے ہیں, دنیا بوجھ سمجھ رہی ہے, دنیا اس کو مٹا دینا چاہتی ہے, جس کو ہم پہلے سے مٹا چکے ہیں, دنیا کے سر ڈال کر کے ہم سرخرو بن رہے ہیں. لیکن اس قرآن و حدیث کو آج بھی نام لینے والے بہت مضبوطی سے لے رہے ہیں, لیکن وہ اعتقاد رکھتے ہیں, ان کا ایمان ہے کہ لن یصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها. جیسے اس امت کے پہلے لوگوں کی اصلاح ہوئی تھی, اولئک کالانعام جو چوپائے تھے, بل ہم اضل بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہو گئے تھے جاہلیت اولا کے لوگ, جو اپنی بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کرتے تھے. اور کون سی برائی تھی جو ان میں ما من شرن, کہا کہ کننا اضل قوم فی وادی, زمین میں ہم سب سے بدترین لوگ تھے, دنیا کی ہر برائی ہم میں پائی جاتی تھی. ان کی کایا پلٹ کیسے ہوئی تھی؟ اسی قرآن سے, اسی حدیث سے. کچھ لوگ آج بھی اس زمین میں ہیں جو انہی دو چیزوں کو نمونہ مانتے ہیں. ان پر سب سے بڑا فرض یہ عائد ہوتا ہے کہ ان کے صفوں میں کہیں درال نہ رہے, اگر ہے تو یہ فراڈ ہے. اگر ان کے دلوں میں بھی کلمہ پڑھنے والوں مسلمانوں کے لیے وہ ہمدردی نہیں ہے, اور رد عمل کے طور پر بھی کبھی بھی وہ رد عمل پر نہیں ہے, کیونکہ رد عمل کا عمل تو کبھی صحیح ہو ہی نہیں سکتا ہے, کبھی نہیں ایسا ہوتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اشارے سے, کبھی زبان کے اشارے سے, کبھی نظروں سے تاکتے تھے, تو وہ رد عمل جو آسمان چڑھ کر کے بول سکتا تھا, سب سے زیادہ دین کے غیرت مند تھے, وہ کبھی بھی وہ رد عمل ہوئے بغیر رہتا نہیں. لیکن کبھی نہیں ہوا. کبھی کبھی آتا ہے ایک صحابی کے بارے میں, اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان پر حق جاری کیا تھا, لیکن کبھی وہ کہتے تھے کہ دعنی, اللہ کے نبی اب یہ گستاخی تو مجھے دیکھی نہیں جاتی, یہ بے ادبی تو مجھے دیکھی نہیں جاتی, یہ گناہ تو مجھے دیکھا نہیں جاتا, تو اس لیے اضرب عنقہ, اس کی گردن ابھی اڑا دیں گے. کوئی مولانا ثابت نہیں کر سکتے. ایک آدھ دو سیرت کی روایتیں ہیں, لیکن اس پر ابھی بات نہیں کرنی ہے.
لیکن ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ عمر ابن خطاب نے وہاں کتنوں کی گردن اڑائی۔ قصہ تو خوب جوش سے بیان کرتے ہیں، جلسوں میں، کانفرنسوں میں، درسگاہوں میں عمر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اللہ کا رسول اس منافق کی گردن اڑا دے۔ کتنے منافقین کے، ایسے منافقین جو قیامت تک مل کر کے منافق پیدا ہوں گے، تو ان منافقین کی، خاص طور پر منافقین کے سرغنہ کا کوئی بدل پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن کبھی گردن اڑائی تھی، کبھی مارا تھا گردن، کبھی ایسی پارٹی بندی ہوئی تھی جس کی بنیاد پر وہ ہو۔ آج آپ کا پکا بھائی، مسلمان بھائی، کلمہ گو بھائی، اور حدیث و قرآن میں کی علم برداری میں آپ کے شانہ بشانہ چلنے والا بھائی، کسی وجہ سے آپ رد عمل میں ایسا آتے ہیں کہ اس کو کبھی برادری سے نکالتے ہیں، کبھی جماعت سے نکالتے ہیں، کبھی ملت سے نکالتے ہیں، اور دشمنیاں پالتے ہیں۔ دشمنیاں پالنے کے لیے نہیں آئے تھے اللہ جل شانہ کی۔ اور پھر یہ کہ الحمدللہ رب العالمین، اس کے بعد نماز بھی نہیں، قرآن بھی نہیں، کوئی چیز۔ پہلی چیز تو یہ رب العالمین ہے۔ جب اللہ رب العزت والجلال اس سالے اور تالے کو، اس سور اور کتے کو، اس بلی اور جانور کو، اشرف المخلوقات انسان کو اور فرشتوں کو، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، یہ سرٹیفکیٹ دے کر کے بھیجا ہے، ان سب کو پیدا کرنے والے رب العالمین ہے، تو آپ رب المسلمین کیوں بناتے ہیں؟ رب نیک لوگوں کا صرف رب کیوں مانتے ہیں آپ نمازی ہیں تو صرف نمازی کے کیوں ہے؟ یہ سلفیت اور اہل حدیثیت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ضروری ہے کہ آپ دیکھیں۔ اور اسی لیے روئے زمین کا سب سے بدبخت انسان، سب سے برے لوگ، اور سارے اولیاء کو نعوذ باللہ اگر کوئی قتل کرے، سارے اماموں کو، صحابہ کرام کو گالی کوئی دے اور ان کی جان کے در پہ ہو، وہ سب جرم ہے، لیکن وہ بہت چھوٹا جرم ہے اس جرم کے مقابلے میں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کوئی کھڑا ہو۔ کہا کہ جو اللہ کے ولیوں کو، دینداروں کو، نمازیوں کو، روزے داروں کو، علماء کو، دین پسندوں کو، دین پر چلنے والوں کو جو تکلیف پہنچاتے ہیں، تو اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ میں اس کے بعد اس کی خبر لیتا ہوں۔ جنگ وہ مجھ سے مول لے رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ایسے یہ اتنے سارے ولی ہوں، ان کی مخالفت سب سے بڑی مخالفت سمجھے۔ لیکن جو سارے اولیاء کا، سارے انبیاء کا امام تھا، اس سے جو مخالفت، اس سے زیادہ بدبخت کیا ہو؟ سر توڑ دیا ہو، جسم چور چور کر دیا ہو۔ سیرت طیبہ ہمیں بتاتی ہے، میں جلدی سے بات ختم کروں گا، سیرت طیبہ بتاتی ہے کہ ایک موقع، ایسے دسیوں موقع تھے، دسیوں موقع آئے تھے، لیکن ایک موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پلاننگ کے ساتھ، ہم لوگ طرح جلسہ ایسے نہیں کر لیتے تھے، منہ اٹھایا چل دیا، جلسہ کر لیا، یہ کر لیا، اور آپ گہرائی میں جائیں گے تو یہ ایسی بات نہیں سوچیں گے، سوچیں گے کہ اس کے پیچھے خون بہایا گیا، پسینہ بہایا گیا ہے، راتیں صرف کی گئی ہیں، ایک ایک عالم کو بلانے کے لیے جتن کیے گئے ہیں، بڑی پلاننگ کرتے ہیں، موسم دیکھتے ہیں، دن متعین کرتے ہیں، اوقات میں جلسے میں بیٹھتے وقت تک وہ جوجھے رہتے ہیں کہ کتنا وقت، کیسے وقت، کیا مناسب ہوگا، لوگوں کے ذہن میں آئے گا یا کان سے نکلے گا، کان میں گھسے گا دوسرے کان سے نکل جائے گا، یہ کم پلاننگ ہے۔ اور وہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو سب سے افضل تھے، اور صاف کہتے ہیں کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آپ سے زیادہ افضل کسی ماں نے تو جانا نہیں، کسی آنکھ نے، عینن میں پڑھتا ہوں، عینی نہیں، میں پڑھتا ہوں اس کو عینن، کسی آنکھ نے بھی روئے زمین پر نہ دیکھا ہوگا نہ دیکھے گا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات تھی، شخصیت تھی۔ سارے انبیاء کو، ساری کائنات کی ساری خوبیوں اور معجزات کا جامع بنایا تھا، لیکن تنہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جن کو یہ مقام عطا فرمایا تھا۔ کسی نے کہا ہے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری۔ سارے انبیاء کو جس کو ایک معجزہ بھی عطا فرمایا تھا، ساری دنیا میں وہ سب سے عظیم انسان تھا۔ ہمارا ایمان ہے انبیاء کرام کے بارے میں، لیکن ان سارے انبیاء کرام کے سارے کمالات کو کہ جامع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کے بارے میں کیا پوچھ سکتے ہیں؟ ایسا کوئی نہیں۔ اس اللہ کے نبی نے جو پلاننگ کی تھی،
جو سوچا تھا، جو کیا تھا، بہت سوچنے کے بعد، بڑی راتیں صرف کرنے کے بعد وہ گئے تھے طائف. اور آل عمیر کو ایسے ہی نہیں چنا تھا آپ نے. آل عمیر کو آپ نے بڑی فکر مندیوں کا کہ یہ قوموں کو پہچانتے ہیں، یہ شخصیتوں کو پہچانتے ہیں، یہ مہمانوں کی قدردانی جانتے ہیں، جان پر کھیل کر کے دشمن جانی کو یہ بچانے والے لوگ ہیں. اس لیے آپ بہت سوچ سمجھ کر کے گئے تھے آل عمیر کے پاس، اور ان سے ایک وعدہ لیا کہ میری بات، تقریر لمبی نہیں ہوگی، میری بات بہت مختصر ہوگی. اور اس زمانے کی یہی تقریروں کی خوبی تھی. ہم لوگ تو صرف نمبر دینے کے لیے، فلاں مولانا صاحب کی بڑی زوردار تقریر تھی، حجت لکا، یہ قیامت کے دن صرف آپ کی بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے ایک جلسہ، چاہے جلسہ کر رہے ہو، چاہے کرا رہے ہو، سن رہے ہو، چاہے سنا رہے ہو. لیکن یہاں تو کوئی اور فارمولہ چل رہا ہے، کیسے ہوگا؟ اس لیے وہاں تقریر بہت مختصر ہوتی تھی اور بڑی کامیاب ہوتی تھی. قومیں ہمیشہ کے لیے سدھر جاتی تھیں یا قومیں ہمیشہ کے لیے ہلاک ہو جاتی تھیں. یہ تقریریں جو ہوتی ہیں یہ آپ کے لیے قیامت کے دن دلیل جنت میں لے جانے بنے ہوئے یا جہنم کے سرٹیفکیٹ دیں گی. بہت تقریروں سے بہت زیادہ تقریر ہو رہی ہے، ضرورت ہے اپنے دل میں اتارنے کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے تھے، ایک معاہدہ کیا، یعنی آپ نے بات رکھی کہ دیکھو میری بات سنو، بہت مختصر تقریر ہے، لیکن میں جو کچھ کہوں اگر تم غور سے سنو تو اچھی بات ہے، میری درخواست ہے. لیکن اس سننے کے بعد اگر تمہیں میری بات پسند نہیں آئی تو تم پھر کہیں ہنگامہ نہیں کرو گے، کوئی اس کو میرے ساتھ کوئی اور معاملہ یا طائف والوں کو نہیں بتاؤ گے. یہ بات پھیلنی نہیں چاہیے. میں آیا، سنو، بات اچھی ہے تو قبول کرو، نہیں ہے تو جو کرو، لیکن اس راز کو کہیں فاش مت کرنا. جانتے تھے کہ مکے سے کن حالات سے نکلے ہیں اور بعد کے حالات تھے تو ثابت کر دیا تھا. مطعم بن عدی نہیں ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا. تو مولانا وہاں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر فرمائی لا الہ، یہی اصل سب سے زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے اس وقت کہ لا الہ کوئی معبود نہیں ہے، ورنہ ابو جہل کو، ابو لہب کو، امیہ بن خلف کو، عتبہ کو، شیبہ کو کوئی فکر نہیں تھی، بلکہ خوشی تھی کہ اللہ کا نام محمد لیتے ہیں. اور جب تک اللہ کا نام لے رہے تھے تب تک ان کو صادق و امین بنا کر کے ان کے پیچھے اپنے خاندانی، اپنی قومی، اپنی ذاتی، اپنی جماعتی، اپنی جغرافیائی اور اپنے محلے کے مذہبوں کے مسلکوں کے سب جھگڑے جوتیوں کے نیچے ڈال کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے دوڑ جاتے تھے. کئی موقع آئے ایسے کیا تھا، سمجھا آپ نے؟ یہ آپ کو مقام دیا تھا، یہ آپ کا مقام تھا بھی، آپ نے ویسا بنایا تھا. جاہلیت کے زمانے میں یہ مقام بنایا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ، جیسے کہ لا الہ تو الا اللہ، اللہ سے تو بہت خوش ہوتے تھے. یہ چاند نچھاور کرتے تھے، اپنی گھاری کمائی دے دیتے تھے، کھانا کعبہ میں صرف کرتے تھے. کیا نہیں کرتے تھے یہ اللہ کے لیے؟ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَى مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ. جانوروں میں وہ پہلے ہی آپ کو تو 2.5% نکالنے میں یہ مدرسہ والے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اللہ کے نبی فرمایا کہ سب سے بہتر یہ ہیں جو پڑھتے ہیں، سب سے بہتر ہیں وہ جو پڑھاتے ہیں، اور لوگوں کے میل سے آپ مدرسہ چلاتے ہیں. اور در در دیکھ کر کے یہ چندہ کرنے والوں کا سینہ پھٹتا ہے، بھوکے پیاسے رہ کر کے در در کے دریازگری کرتے ہیں اور اس پر بھی آپ دھوس جماتے ہیں. 2 روپے آپ کا نہیں نکلتا. آپ کی گاڑی کمائی کی سب سے بہترین مال جو تھا، سب سے بہترین کھانا جو پکا تھا، یہ طالبان علوم نبوت کو، ان معلمین قرآن کو کھلائیے، ان متعلمین کو آپ نچھاور کیجیے، تب شاید قبول ہو. لوگوں کی میل کچیل اٹھایا، اوساخ الناس اوساخ المال، اور اٹھا کے آپ نے مدرسے میں دے دیا. اور خدمت کس کی ہو رہی ہے؟ سب سے خیر والے کام کی، سب سے اچھے والے کام کی، سب سے اچھے لوگوں کی. دنیا کی ساری تنظیمیں، ساری جماعتیں، سارے ممالک، سارے اسکالرز مل کر کے یہ ایوارڈ دیں کہ یہ سب سے اچھے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جو نکل گیا کہ خیرکم من تعلم، یہ قرآن سیکھتے ہیں یہ سب سے اچھے ہیں، یہ سکھائیں گے یہ سب سے اچھے رہیں گے. ان کی خدمت کس سے ہو رہی ہے؟ تو وہاں مکے میں یہ عتبہ، شیبہ، یہ سب نچھاور ابھی 2.5% نہیں،
للہ مما ذرا من اللہ کے لیے خاص کر دیتے تھے کھیتی میں سے کہ 1/4 کھیتی یہ خانہ کعبہ کے لیے ہے، 1/4 کھیتی پہلے اللہ کے لیے کر دیتے تھے، 1/4 اپنے بچوں کے لیے کرتے تھے۔ پھر بھی کافر تھے، پھر بھی ابو جہل تھا، پھر بھی سب سے زیادہ بدترین لوگ تھے، اور آپ کے اندر اس اسلام کی خوبیوں اور اس کی خو کی ادنا بو نہیں آ سکی۔ اور ہم مسلمان ہیں اور کہتے ہیں کہ برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر سینہ پھٹ رہا ہے، ظالموں کے ظلم سے، قوموں کی ناانصافی سے اور ان کے ظلم و زیادتی سے کبھی بھی امت مسلمہ کو، قرآن و حدیث ماننے والوں کو، ایمان اور اسلام پر چلنے والوں کو کبھی بھی کوئی پریشانی نہیں رہی ہے۔ پریشانی اس دن کھڑی ہو گئی ہے جب اپنے پر نظر پڑی ہے کہ مجھ سے یہ گناہ ہو رہا ہے۔ جب یہ گناہ ہو رہا ہے تو ظالم بھی مسلط ہوں گے اور یہ آپ کو اندر سے کھوکھلا کر دے گا، دیمک کی طرح کھا جائے گا، اور پھر جب جیسے چاہے گا آپ کو کسی ہوا کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ زمین میں ڈھیر ہو جائیں گے، روت دیے جائیں گے، مثل دیے جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے، اور اللہ کا قانون پورا ہو جائے گا۔ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم۔ اپنے میل کچیل سے بھی اگر یہ مدارس کو نہیں چلا سکے، قرآن کی خدمت نہیں کر سکے، جو ان کو کرنا نہیں چاہتا سے اصل مال سے کرنا چاہیے تھا، تو ہم ان کو ریجیکٹ کر دیں گے۔ اگر یہ جھوٹ نہیں چھوڑیں گے، اگر یہ اپنے مسلم پرسن اللہ کے لیے جا کر کے کبھی لا کمیشن میں لڑ رہے ہیں، کبھی دہائیاں دے رہے ہیں، کبھی مظاہرے کر رہے ہیں، کہا کہ اگر 2 لاکھ لوگ نکل جائیں دلی میں اور مبارک پور میں اور فلاں جگہ 2 لاکھ 1 لاکھ 50,000 ہر جگہ نکل جائیں گے تو بڑی سے بڑی طاقت کو ہلا دیں گے۔ یہ آپ کبھی نہیں ہلا سکتے، ان ہواؤں سے کبھی آندھی نہیں چلتی۔ میں اکثر کہا کرتا تھا، ابھی چھوٹا تھا، حدیث جب بن رہا تھا، میں کہتا تھا جب ہمارے یہاں عام علماء، اب نام نہیں لوں گا کس کس فرقے کے، ڈٹ کے کہتے تھے کہ ہم تعزیہ جو نکالتے ہیں اور اس وقت جو اپنے جوانوں کو ٹرینڈ کرتے ہیں 1 مہینہ، اور جس طرح سے لاٹھی بھانجتے ہیں، میں بھی لاٹھی بھانجنے میں بڑا ماہر تھا، اسی خاندان کا تھا، بھالا بھی بھانجتا تھا اور بانا بھی بھانجتا تھا، سمجھا کہ نہیں؟ تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ جب یہ اسلام میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے، تو شوکت اسلام، کہتے تم ابھی بچے ہو، ایک تو وہابی ہو گئے ہو، دوسرے بچے ہو، شوکت اسلام اس سے ہوتا ہے، تم جانتے نہیں ہو کہ 1 مرتبہ سال میں روب جماتے ہیں تو دور دور تک ہمارا روب رہتا ہے۔ مجھے نہیں سمجھ میں آتا تھا کہ جو اسلام کے سراسر خلاف ہے کہ نہیں، شرک سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، پھر یہ کس بنیاد پر اسے شوکت اسلام کیسے ہوگا؟ اسلام کا کوئی ذرہ نہیں ہے، بلکہ اسلام کے 100% خلاف ہے۔ مجھے بچپن کی عقل کہتی تھی، سمجھا؟ دھیرے دھیرے اب سب لوگ تقریباً مان گئے ہیں۔ پھر میں نے پڑھنا شروع کیا تو دیکھا کہ علامہ اور دیکھا کہ بڑے بڑے حضرات کے فتوے دیکھے کہ کوئی تو اہل سنت میں تو کوئی اس کا صحیح معنی میں کوئی اس کا قائل نہیں ہے۔ تو یہ آپ کے 2,500 اور 10 لاکھ اور 20 لاکھ نکالنے سے نہیں ہوگا، ہوگا کہ اقیم دولت الاسلام فی قلبک اقام اللہ دولتک علی الارض۔ اس سینے میں ایمان اور اسلام کی حکومت قائم کر لیجئے، دیکھیے روئے زمین کی کوئی حکومت متزلزل نہیں کر سکے گی۔ اگر آپ نے مسلم پرسن اللہ کو اپنے گھر سے نکالا کر دیا ہے، بہنوں کے حصے نہیں دیے ہیں، قرآن کا حافظ بنا رہے ہیں، مدرسے چلا رہے ہیں، عالم کی بڑی ڈگری لے کر کے بیٹھے ہیں، مسلمان کا سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہیں، کفر کے فتوے تقسیم کر رہے ہیں، آپ نے پہلے دن اللہ کے اس قانون کو تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، آپ نے اس کو میٹ دیا ہے، مٹا دیا ہے اس کو۔ اب دنیا کی کوئی قوم بھیک مانگنے سے آپ کو مسلم پرسن اللہ کو بچا نہیں سکے گا کوئی۔ اللہ کے اس فیصلہ کہ ان تتولوا، تم نے منہ موڑ لیا تھا اس نعمت عظمیٰ کو کی قدر نہیں کی تھی، تو ناقدروں کے پاس ہم یہ دولت نہیں رہنے دیں۔ یستبدل قوما غیرکم، آئیں گے لوگ جو اس کتاب و سنت کو زندہ کریں گے، اس ایمان کو زندہ کریں گے، اس پر فدا ہوں گے، اور رات کے اندھیرے میں روئیں گے کہ اللہ رب العزت والجلالہ نے دین اور ایمان والا بتا۔ تو اللہ کے نبی نے صرف وہاں لا الہ الا اللہ کہا تو وہ ایسے ہی ویسے ہی نہیں تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا، اور وہاں لوگوں نے بات ختم کر دوں کہ
تقریر کے بعد سیرت طیبہ کہتی ہے فَكَانُوا يَرْمُونَهُ، یہ تقریر جو کی تھی آل عمیر طائف میں، تو کہا كَانُوا يَرْمُونَهُ فَيُسْقِطُونَهُ فَيَعْضُدُونَهُ فَيَرْفَعُونَهُ ثُمَّ يَرْمُونَهُ بِالْحِجَارَةِ۔ اللہ کے نبی کو اس تقریر لا الہ الا اللہ کے پورا ہوتے ہی قریش کے لوگوں نے، آل عمیر نے اور طائف کے بڑے بڑے جوانوں نے اور بوڑھوں نے للکارا تھا اور کتوں نے دھتکارا تھا، اور اوپر سے پتھروں کی بارش ہوئی تو روئے زمین کا سب سے مضبوط اور حوصلے والا انسان زمین پر گر جاتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر یہ جوان لپک کے دونوں باہوں میں ہاتھ لگاتے تھے کہ نشانہ گرے ہوئے پر اوپر سے چلا جا رہا ہے، تو دونوں باہوں میں ہاتھ لگاتے کھڑا کرتے تھے اور پھر پتھروں کی بارش شروع کرتے تھے، اس طرح سے مارتے اور گراتے مکے سے لوہ لوہان کر کے نکالا تھا۔ کیا کہا تھا اس وقت آپ نے؟ سوچئے گا، یہ کہنے کی چیز نہیں ہے لوٹ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام تو، جب تک وہاں نہیں جائیں گے آپ کبھی کچھ نہیں پائیں گے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا اللہ جل شانہ کی جانب سے کہ آپ ان کو بس فرشتے دونوں پہاڑوں کو آپ جا کے دیکھیے گا، عجیب پوزیشن آج بھی ہے وہ۔ ایک دن ہم لوگ وہیں افطار کر رہے تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، اور مجھے معلوم نہ کس چیز کو زیر سعودیہ میں اس کے دادا اس کے باپ 4 بادشاہوں کے بغل میں بیٹھتے تھے، ابھی انتقال ہوا ہے، بیٹے سب بادشاہ کے بغل میں، پوتا، اس کا پوتا 50 ڈرائیور ہو سکتے تھے، روزہ رہ کر کے، رات کو تہجد پڑھ کر کے، علماء کی تقریریں سننے کے بعد، اپنے وظائف پورا کرنے کے بعد کہا کہ نہیں علماء آئے ہیں تو اس لیے ڈرائیوری میرا بیٹا کرے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگ رمضان سے پہلے آ کے عمرہ کیے ہیں تو آج 2 دن بعد 1 دن بعد چلے جائیں گے، 3 دن 4 دن کے لیے میٹنگ میں ہیں، تو میں آپ کو افطار وہاں کراؤں، اور مقصد یہ کہ وہاں سے آپ احرام باندھ کے رمضان کو عمرے حج کا ثواب حاصل کر لیں۔ یہ اخلاقیات ہیں، ایسے ہی تھوڑے نہ قائم ہے کوئی، آپ دیکھیے اندر سے۔ تو یہ جو آپ فتنے پھیلاتے ہیں اس کا کوئی حاصل نہیں ہے، اپنے ایمان کی بربادی کے علاوہ۔ وہ ہندو ایسا ہے، بریلوی ایسا ہے، عیسائی ایسا ہے، فلاں ہے، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ آپ کا پڑوسی آپ سے محفوظ نہیں ہے، باپ کے حصے میں بہنوں کا دیا نہیں، ماں تو بالکل کلٹوں پر رہے گی، کلٹو یعنی 4 دن ان کے یہاں کھائے گی، اس کا سدس ہے یا سلس ہے کسی کو پتہ ہی نہیں، مولانا صاحب کو بھی پتہ نہیں ہے، کہاں سے ہوگا بھائی، کیسے ہوگا؟ یہ تقریر نہیں ہے، نہیں قائم کریں گے نہیں ہو سکتے آپ۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، ان کو پہاڑیوں میں نہیں پیسا جائے گا۔ اور ٹھنڈانے کے لیے ہمارے سب یہاں استاد بیٹھے ہیں، حضرت مولانا محفوظ الرحمان صاحب فیضی ہوتے ہوئے تو ہر جملے پر سوچنا پڑتا ہے، اور سلفیان عالم کا امام وقت جو تھا مبارک پور میں، اور انہی کی سرپرستی میں یہ ادارہ بنا تھا، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ اب آپ سمجھیں نہ سمجھیں، لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا، جس کو آپ بدعت کہتے ہیں شرم نہیں آتی کہ بدعت اور خرافات اور پتہ نہیں کس کس نام پر کوئی نسبت پیدا کر دے رہا ہے، سچا یا جھوٹا، تو لوگ اپنے مال لے کر کے ٹوٹ رہے ہیں، یہاں دہائی دینے پر بھی نہیں۔ وہ شیخ العرب والعجم مدینہ یونیورسٹی مولانا جب ہم لوگ زیادہ پریشان کرتے تھے استاد کو، بعض اساتذہ بڑے قابل تھے، ایمان بالکل دل وہ ہو جاتا ہے، تو جب مجبور کر دیتے تھے کہ راجح کیا ہے ان سے سننا چاہتے تھے، راجح کیا ہے؟ ایک استاد تھے حدیث پڑھاتے تھے، کیا استاد تھے، اگر زندہ ہیں تو اللہ جل شانہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، اور اگر چلے گئے ہیں تو اللہ رحمتوں سے۔ تو جب ہم لوگ مجبور کر دیتے تھے کہ راجح کیا ہے تو کہتے تھے، بڑی اسٹائل سے پڑھاتے تھے، ویسے کرسی چھوڑ کر کے وہ ٹہلنے بھی لگتے تھے، تو کہتے قال المبارک فوری الصغیر، اسٹائل تھی ان کی، قال المبارک فوری الصغیر کذا، یعنی ایسے ایسے کہا، وقال المبارک فوری الکبیر کذا۔ 100 اس وقت 14 ملکوں کے تھے، اس وقت تقریباً ہر ملک کے ہیں، 200 سے زیادہ ملکوں کے ہر وقت رہتے ہیں۔ یہ مقام ہے، اس کا مقام صرف کہنے کے لیے ہے، کچھ جانے اس کی حیثیت آپ نے، کس کے رکھوایا گیا تھا یہ مجھے یاد ہے، میں تھا، بہت آتا تھا، ہر 2 3 4 مہینے پر آتا تھا یہاں،
दारुल-हदीस में पढ़ने आया, उस वक्त से सिलसिला शुरू हुआ तो फिर वो मुनक़ते नहीं हुआ। और शेख अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी, शेखुल अरब वल अजम, मैं तो उनको जानता ही नहीं था। मौलाना सफ़ीउर्रहमान साहब मुबारकपुरी रहमतुल्लाह ने एक दिन हम लोग पेनको से गुजर रहे थे तो एक बड़े स्टाइल वाला पेन बेच रहा था। तो हुआ कि मौलाना सफ़ीउर्रहमान साहब ने कहा कि रुको, मौलाना को पेन की ज़रूरत है। तो पेनको वाले के यहाँ रुके हम लोग, गुरु बाग के पास, जामिया सल्फिया से करीब। तो कहा कि कलम लेना, कहा कि अच्छा कलम देना, ये मेरे गुरुजी हैं। समझा कि नहीं? तब मैं जाना कि ये उस्ताद हैं। और सीरत की जब सेमिनार आलमी हो रहा था तो अरबी मकालात और ये मकालात, उर्दू मकालात, तो अरबी मकालात पर मुझे एक नज़र डालने को छपने से पहले दिया गया था जामिया सल्फिया में जब मैं था। तो यकीन जानिए कि एक मरहले में मकालात इब्न तैमिया के तर्जमा का मेरे हवाले किया गया था, मैंने दसियों का किया भी तर्जमा, और फिर सीरत वाले का भी जो उर्दू वाले हैं उसका अरबी करो, वो काम नहीं हो सका ना आज तक छप सका। कहने का मकसद ये कि जब इनकी अरबी पढ़ी, और ऐसे ही मौलाना तो किस दुनिया के आदमी हैं आप लोग नहीं जानते शायद, लेकिन चलते फिरते लिखा तो मुझे दसियों अरबी मकालात में जो एक ख़ास अंदाज था मौलाना, मैंने कहा कि ये क्यों नहीं लिखते। मैंने कई मरतबा उसको कहा कि मौलाना आपने कलम बर्दाश्त लिखा तो ऐसे लिख दिया है, ज़बान की चाशनी है इसके। ऐसे ऐसे लोगों के हाथ से ये इस जामिया की बुनियाद पड़ी है। अब आपके लिए सब खेल हो क्या हो तो हम तो नहीं समझ सकते। और उसके गुले सरसब्ज़ उस खान नवाज़ इल्म दानिश और फ़िक़्ह फ़तावा और उलूम व फ़नून किताब व सुन्नत के तो यहाँ मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल अज़ीज़ साहब। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। तो मैं नुक्ते ज़्यादा बयान करना नहीं पसंद करता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि अल्लाह के नबी अल्लाहुम्मा हद क़ौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, क्या ज़ख्म है, गिर गए हैं एक ईसाई के बाग में, क्रिश्चियन के बाग में, बेहोश पड़े हुए हैं, एक कतरे पानी के लिए तरस रहे हैं, खून तो यहां से जारी है, जूतियां भरी हुई हैं, टेस अपने जिस्म का नहीं। वो कहते हैं, मैं कहता हूं कि वो या जो है इस्तिताफ के लिए, कौमी आपके कौम के नहीं थे कुरैश के लोग, ये आले उमैर नहीं थे, बनु सकीफ नहीं थे, अहले ताइफ नहीं थे, मुसलमानों हैं कहां हम? पहले अपने वजूद को साबित करें और उसके बाद फिर हम कहें कि मुसलमान मिट रहा है, दुनिया मिट रहा है। हाँ, हमारे इन सब चीज़ों से नहीं है। आइए, हम इस भीड़ को नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने आप को कह रहा हूँ। अगर अपने के लिए तकरीर समझ लिया मैंने हर आदमी अपने लिए, तो यकीन जानिए कि जलसा वालों का जलसा कामयाब है, ईमान कामयाब है, चैलेंजेस का मुकाबला हो गया, सब कुछ हो गया। हम तो सिर्फ लोग नहीं करते। और फजर में नजर नहीं आएगा, दो आदमी नजर आएंगे, कहा कि लोग नमाजी नहीं है। इससे भी ज्यादा कोई रूए जमीन पर धोखा होगा, उससे भी कोई ज्यादा जाहिल और अहमक होगा। खुद उसका बच्चा नहीं आया, खुद वो हाजिर नहीं है, मैं हाजिर हूं तो कोई एक भी मस्जिद में नहीं, तो मैं जानता हूं कि सारी दुनिया ने पढ़ ली। यहां तो हम कहते हैं कि लोग नहीं पढ़ते, लोग अपने बच्चों को कुरान नहीं पढ़ाते, लोग ईमान पर नहीं आते, मार्केट में मुसलमान ताजिर नजर नहीं आता, हिंदू मुस्लिम और चीटर और ईमानदार में फर्क नहीं। तो वहां कहा कि रहमतें अल्लाह की खींच के लाने के लिए कि अल्लाह इनको दो पहाड़ों में मत पीस, क्या है ये मेरी कौम के लोग हैं। और उस पर भी जब नींद नहीं आई, रात को जख्मों से चूर हो करके फरिश्ते चले गए कि अब इनको पीसा नहीं जाएगा, अल्लाह के नबी की दुआ सब कबूल होती है, कबूल हो गई। अब ताइफ वालों ने जो जुल्म किया है नबी पर, अब ये पीसे नहीं जाएंगे। अल्लाह के नबी ने दुआ कर दी दुश्मनों के हक में। तो रात को जब जख्म उनको, हम लोगों को, हमारा भी ये था कि कभी उधर छुप रहा हूँ, कभी इधर छुप रहा हूँ, बुखार किसी तरह से है, 2 मिनट तो नींद आए। वहाँ ये सब कुछ नहीं था, बड़ी शानदार गाड़ी पर आए हैं और बड़ी अच्छी ट्रेन पर बैठे थे, हवाई जहाज पर बैठेंगे चले जाएंगे। यहाँ ताइफ में सारी कसर पूरी हो गई थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाखिउन नफ्सका अला आसारहिम इल्लम युमिनु बिहाज़ल हदीस असफा। अहले हदीसों, अगर हदीस पर बिदाती लगाने के लिए, बिदाती का हुक्म लगाने के लिए अहले हदीस मत बनो, मुशरिक कहने के लिए मत बनो। और तकफीर तो अहले हदीस कभी नहीं करती मुशरिक। ये अहले हदीसों का तुर्रे इम्तियाज है कि किसी को काफिर नहीं कहते जो कलमा गो हो, ये इनका तुर्रे इम्तियाज है। समझा आपने? बदकिस्मती से इस वक्त लोग इल्जाम लगा रहे हैं। तो ये
اللہ کے نبی نے کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی ایسا لگتا ہے کہ اپنا گلا آپ خود گھونٹ لیں گے. کس غم میں کہ لوگوں نے بات نہیں مانی, لوگوں نے مجھے مارا, زخموں کے ٹیسٹ سے میں کرا رہا ہوں. نہیں اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا, کہ یہ جو حدیث سنا رہا ہوں, یہ جو قرآن سنا رہا ہوں, اس کو لوگ کیوں نہیں ایمان لے آتے. بس بات ختم. آئیے ہم عزم کرتے ہیں اس قرآن کریم کے حوالے سے جو آپ نے دستار بندی کی ہے یا جامعۃ المعارف میں اپنی حاضری دی ہے یا جو ولولے آپ کے ہیں, یہ عزم کیجئے کہ احکم الحاکمین نے, سب سے عظیم ذات نے, سب سے بابرکات ذات نے, اللہ جل شانہ نے وعم نوالہ نے کیا کیا ہے, آپ کو کیا کیا ہے, اپنا کلام روئے زمین پر کوئی کلام کوئی چیز اس کے وہ نہیں کر سکتی. اس کو انہوں نے اللہ کا کلام ہے, اللہ کا اس کا ایک حرف ساری دنیا کے کلام, ڈائیلاگ, ڈاکٹری, انجینئر جو کچھ ہے سب سے زیادہ بابرکت. اس کلام کو اپنی سب سے اچھی مخلوق میں اور مخلوق میں بھی سب سے افضل جبریل امین کے ذریعے سے اس کو بھیجا تھا. کہاں بھیجا تھا؟ مخلوقات میں سب سے افضل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور اس روئے زمین پر جو جہاں سب سے پہلا گھر تھا اور سب سے افضل سرزمین ہے, حرم ہے, مکے کی سرزمین پر سب سے بہترین اوقات میں اور مہینے میں وہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا, اور وہ سب سے بہترین ساعات اور گھڑیوں میں جو شب قدر کی حیثیت سے ہم جانتے ہیں. کیا اس قرآن کی عظمت کا یہی ہے کہ ہم اسی طریقے سے رہیں, اسی طریقے سے پڑھیں؟ مدرسے ختم نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ اس کی روح تو ہم نے نکال دی. آئیے یہ عظمتوں والا سلسلہ جو ہے اس کو اسی طریقے سے, پھر صحابہ کرام کی باتیں اور یہ سب بڑی طولانی ہے. ہمارے علماء نے جو تقریریں کر رہے تھے وہ دل جگر نکال کر کے آپ کے سامنے رکھ رہے تھے. آپ کاش کہ امت تک اس بات کو پھیلائیں, ایمان کو تازہ کریں, اور جو باقی ہمارے علماء ایک پر ایک ہیں, چند آفتاب چند مہتاب, ہاں جو کچھ ہے اسٹیج پر وہ سب ہیں, وہ آپ کو سنائیں گے. اللہ جل شانہ اس جامعہ کو اور اس کے بانیوں کو اور اس کے مدرسین, معلمین اور اس میں مدد کرنے والوں کو اللہ جل شانہ مجید توفیق ارزانی فرمائے کہ مبارک پور کی زمین پر یہ مبارک پودا نہیں, اب یہ درخت ہے, اور یہ تناور درخت بنے, اور اس کے ہر طرح کے پھل سے, میٹھے پھل سے امت کو, انسانیت کو, یہ ملک جو سب سے زیادہ پیاسا ہوا ہے اس کو توفیق ارزانی فرمائے. جس دن ہم یہ کر لے جائیں گے انشاءاللہ ہم کو نہ مظاہرے کی ضرورت پڑے گی, نہ کسی ہیجیٹیشن کی, نہ ہی کسی طرح کے ایکشن کی. ہم بیٹھے رہیں گے, اللہ جل شانہ اس گھر کی حفاظت فرمائیں گے, ہماری حفاظت فرمائیں گے, اور امن و شانتی کے جس پیغام کو اللہ نے اسلام کے نام پر, یعنی امن, شانتی, اطمینان, بھائی چارہ, ساری انسانیت کو بھائی بنا کر کے لے کے چلنے کی جو ذمہ داری ہم کو دی تھی وہ سب کام ہو جائے گا. ہم کو ویسے ہی رہنا بھی ہے, ویسے ہی زندگی بھی گزارنی ہے. میں تمام حضرات کا, اپنے ناظم اسٹیج مولانا رفیق صاحب کا خاص طور پر, آدھی تقریر تو انہوں نے میری اثر کو بھی ختم کیا ہے اور آدھا زبان و بیان کو بھی ختم کیا ہے, کیونکہ یہ ایسی تعریف کا پل باندھ رہے تھے کہ میں من عانم کے من دانم. اللہ ہی معاف کرے مجھے بھی, ان کو بھی معاف فرما دے اللہ جل. سلامت اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر.